اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اچھا، ہماری بہت ہی عزیز طالبات، آپ لوگ ہمارے پروگرام جو کہ ذاکری کلاس کے سلسلے میں ہیں، ذاکری کے سلسلے میں اور ذاکری کی تربیت کے سلسلے میں، ٹھیک ہے آپ لوگ بدل جاتے ہیں، ہر دفعہ طالبات تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے جو پروگرام ہیں وہ سب محفوظ ہیں اور تقریباً برسہ برس ہو گئے ہیں، کافی عرصے سے جب سے آپ کے مدرسے میں ذاکری کی کلاسوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے مختلف موضوعات کے اوپر مختلف دروس ہیں جو محفوظ ہیں اور آپ کو وقتاً فوقتاً مل سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس وقت جو ہم گفتگو کریں گے اس کا معیار تھوڑا بلند ہوگا آپ لوگوں کے لیے، لیکن کیونکہ آپ کے توسط سے یہ گفتگو بہت دور دور جاتی ہے، اس لیے یہ گرانی آپ کو برداشت کرنا پڑے گی۔ اچھا، صورت یہ ہے کہ ہم آپ کو تھوڑی اس کی تاریخ یاد دلا دیں کہ ہم نے اس سے پہلے جو گفتگو کی ہے اس میں ذاکری کی اہمیت پر بھی بات ہوئی ہے، ذاکری کی تاریخ پر بھی بات ہوئی ہے، موضوعات کے انتخاب پر بھی بات ہوئی ہے، ذاکری کے مختلف شعبوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ذاکری کے مختلف شعبوں میں سے کون سا ذاکر کس شعبے کو اختیار کرے اس کے اوپر بھی بات کی گئی۔ پھر اس کے بعد فضائل و مصائب پڑھنے کے لیے کہاں سے استفادہ کیا جائے، مصائب پڑھنے میں کن چیزوں کا خیال رکھا جائے، کہاں سے مصائب جمع کیے جائیں، فضائل پڑھنے میں موضوعات کو کس طریقے سے نبھایا جائے۔ تو اس طریقے کی ہم نے ہر کلاس میں مختلف چیزیں بیان کی ہیں، تو جب آپ لوگ چاہیں وہ دیکھ لیا کیجیے گا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس میں ایک اور خاص چیز کے اوپر توجہ دی تھی کہ آپ کو مواد جمع کرنے کے لیے کہاں سے استفادہ کرنا ہے، کن چیزوں میں احتیاطیں کرنا ہیں، اور کس قسم کی احتیاط کی کہاں ضرورت ہوتی ہے۔ پھر آپ کو اپنے اخلاقی پہلو کو کس طرح لے کے چلنا ہے، لوگوں کے ساتھ روابط کس طرح رکھنا ہے، صاحبان مجلس اور ذاکر کے درمیان کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے، آپ کو ان سے کیا توقعات رکھنا چاہیے ہیں، کس حد تک آپ ان کے اوپر بوجھ بنیں یا بوجھ نہ بنیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم پہلے بیان کرتے رہے ہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تو موجود ہیں، لیکن اب ایک خاص چیز جس کی طرف ہم آپ کی توجہ دلائیں گے، اور بلکہ یہ کہیں کہ آپ کے توسط سے وہ ہر ذاکر اور ہر ذاکرہ کی طرف دلائیں گے، وہ یہ ہے کہ ذاکر کی معاشرے میں حیثیت کیا ہوتی ہے۔ یہ ہر ذاکر کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اس معاشرے میں ہمارا مقام کیا ہے۔ اچھا، اب ذاکر کا معاشرے میں مقام، ذاکر کی معاشرے میں حیثیت، ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارے معاشروں میں شعراء کی، ادیبوں کی، افسانہ نگاروں کی، ناول نگاروں کی ایک خاص حیثیت ہوتی تھی کہ وہ معاشرے پر گہری نظر رکھتے تھے۔ اب وہ سب زمانہ گزر گیا، ورنہ
شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، اقبال نے شاعر کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ محفل نظم حکومت چہرہ زیبائے قوم، شاعر رنگی نواہ دیدہ بینائے قوم. اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ پوری قوم کو اگر ہم ایک جسم تصور کریں تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کون ہے؟ وہ شاعر ہے. تو اس اعتبار سے معاشرے میں انہوں نے شاعر کے ایک مقام کو پیش کیا. لیکن اب وہ سب زمانہ گزر گیا، اب نہ وہ شاعر ہوتے ہیں، نہ وہ ادیب ہوتے ہیں، نہ وہ زبان ہوتی ہے، نہ وہ ثقافت ہے، سب ختم ہو گیا. لیکن الحمدللہ ایک چیز جو مکتب تشیع میں باقی رہ گئی وہ ممبر کی ذاکری ہے. اور ممبر کی ذاکری کرنے والے خواتین یا مرد جو بھی ہوں، معاشرے میں ان کی حیثیت دیدہ بینائے قوم کی ہی ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ ذاکرین یا ذاکرات جو ہیں یہ قوم کی آنکھیں ہیں. قوم کی آنکھوں کا مطلب کیا؟ قوم کے مسائل، قوم کے معاملات، قوم کی پریشانیاں، قوم کی ضروریات، ان کو سب سے پہلے ذاکر دیکھتا ہے. یعنی ذاکر کا کردار یہ ہے، نہ دیکھے تو ایک الگ مسئلہ، لیکن کردار ذاکر کا یہ ہے کہ سب سے پہلے قوم کا درد اس کے دل میں ہو، سب سے پہلے قوم کے مسائل کو وہ دیکھے، سب سے پہلے قوم کی ضروریات کو وہ دیکھے، سب سے پہلے قوم کی جتنی بھی چاروں طرف سے لوگوں کی نظریں ہیں، چاروں طرف سے لوگوں کی یلغار ہے. کیونکہ آپ جس مکتب سے تعلق رکھتی ہیں وہ مکتب وہ ہے کہ اس میں سب طرف سے یہ نشانہ ہے، سب کا نشانہ ہے. تو اب جو مکتب فکر دیگر اقوام کے نشانے کی زد پر ہو، اس کو ہر زمانے میں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہ ذاکر کا کام ہے کہ اس کے اندر اتنا حس ہو، اتنا فہم و فراست ہو، اتنی قوت مشاہدہ ہو، اور اتنی اس کی فکر میں گہرائی ہو کہ وہ یہ جانتا ہو یا جانتی ہو کہ اس وقت ہماری قوم کے مسائل اس اعتبار سے کیا ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے ایک ذاکر کے لیے. اور یہ آج کے لیے ہم نے یہ خاص زاویہ رکھا تھا کہ آپ لوگوں کو جہاں تک ہو سکے، ضروری نہیں ہے، دیکھیے ہر شخص کی ذہنی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ہر شخص کی فکری صلاحیت مختلف ہوتی ہے، اور ہر شخص کی علمی صلاحیت بھی مختلف ہوتی ہے. تو سب ایک کام ایک انداز پر ایک معیار پر تو نہیں کر سکتے، ہر شخص کا اپنا طریقہ ہوگا. لیکن آپ لوگوں کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے کہ اس وقت قوم کن مسائل سے گزر رہی ہے، اور آج قوم کے دشمن کن اہداف سے، کن زاویوں سے اور کن حربوں سے تشیع کو نشانہ بنا رہے ہیں. یعنی ایسا زمانہ کوئی نہیں گزرا کبھی کہ تشیع محفوظ رہا ہو، لیکن غیر محفوظ ہونے کے بھی انداز ہمیشہ بدلتے رہیں. تو اس لحاظ سے ہم نے آج کی جو آپ کی گفتگو ہے اس میں اس پہلو کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہمیں آنا ہے عملی پہلوؤں پر، کیونکہ ہمیں تو یہاں آپ کو عملی اقدامات سکھانا ہے. یہ ایک پس منظر تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. تو عملی چیز میں یہ ہے کہ اگر ہم آج اپنے ذہنوں پر زور دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت قوم کے اوپر سب سے بڑی، سب سے اہم دفاعی ضرورت کیا ہے،
دفاعی ضرورت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑے والی. دفاعی سے مقصد اپنے نظریات کا دفاع، اپنی فکر کا دفاع، اپنے عقائد کا دفاع، اپنے اخلاق کا دفاع. یہ بات ہے، کوئی یہ مادی دفاع والی بات نہیں ہو رہی. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی خوبصورت دعوت قوم کو دی جا رہی ہو لیکن اس کے پیچھے مقصد جو ہے وہ تخریبی ہو. یعنی مثال کے طور پر قوم سے یہ کہا جا رہا ہو کہ بھائی اتحاد و اتفاق بہت اچھی چیز ہے، سب کو عزت دو، سب کے عقائد اور نظریات کو اہمیت دو، مل جل کے رہو. تو بظاہر تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی تو نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ خلوص نیت کے ساتھ ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی تخریب ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اتحاد کی بات کر کے تفرقہ پھیلایا جا رہا ہو. اسی طرح اصلاحات کا نعرہ لگایا جا رہا ہو، تحقیقات کا نعرہ لگایا جا رہا ہو، نئے زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے کا نعرہ لگایا جا رہا ہو. سب اچھی چیزیں، لیکن باطن میں کوئی نہ کوئی تخریبی عمل اس میں چھپا ہوا ہو. تو یہ ہر شخص اندازہ نہیں لگا سکتا. آدمی کو غور و خوض کر کے سوچ سمجھ کے اس چیز کی طرف آنا پڑتا ہے. اب اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں، حالانکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے، لیکن بہرحال آپ کوشش کر سکتی ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اتنی گئی گزری ہیں. تو آپ سے بالفرض ہم سوال کریں کہ آپ کے خیال میں آج کل مکتب تشیع پر کس قسم کی یلغار ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں ہے کوئی چیز آپ لوگوں میں سے کسی کے؟ کوئی ہے ایسا جو کچھ بتا سکے اس سلسلے میں؟ عزاداری کے اوپر اس اعتبار سے نشانے لگائے جا رہے ہیں کہ صاحب عزاداری کی اصلاح ہونا چاہیے، تحقیق ہونا چاہیے، یہ واقعہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا آپ نے توجہ دلائی. یہ چیز ہے تقریباً 10 سال سے چل رہی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے گزشتہ جو ذاکری کلاسیں ہیں ان میں بہت کافی بات کی ہے. اچھا، لیکن اس کے علاوہ اور ہے کوئی چیز آپ کے ذہن میں؟ جی، ہاں. تو دیکھیے، یہ ایک چیز آپ نے کہی کہ ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں دراصل اہل بیت کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرنا، مقام سے گرانا. تو مقام سے گرانے کے لیے براہ راست کو یہ نہیں کہتا کہ اہل بیت کو ان کے مقام سے گرا دو، کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا. وہ اس قسم کی گفتگو کرے گا جس سے یہ لگے کہ آپ ان کو کچھ زیادہ مانو، نہیں اتنے ماننے کی ضرورت نہیں. یہ بات وہ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا ایک اچھا آپ نے زاویہ دیکھا اور سمجھا. اس کے اوپر بھی مگر ہم اس سے پہلے ابھی کچھ ٹائم پہلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایسا ہونے لگا تھا کہ ہمارے ممبر سے کچھ لوگ بہت ایسی باتیں کرنے لگے تھے کہ لوگوں میں اختلاف ہونے لگے، آپس میں ہی اہل تشیع میں اختلاف کروانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی. یا عام طور پہ بھی ہوتا ہے ایسا کہ دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ شیعہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے. ان کے حقائق یہی بات ہے جو آپ اب اس طرف آ رہی ہیں کہ اب آج کا جو نیا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد کے نام پر تفرقہ ڈالا جا رہا ہے. نعرہ اتحاد کا لگایا جاتا ہے، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لوگ فرقوں میں بٹ جائیں، لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، لوگ گروہوں میں بٹ جائیں. تو یہ کام ہو رہا ہے. اب اگر آپ لوگ بحیثیت ذاکرہ اس چیز کو سمجھ جائیں تو آپ کے خیال میں اس سے
قوم کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قوم کو اس سازش سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اصلاحی مجالس پڑھنی چاہیے. جی اصلاحی مجالس پڑھنی چاہیے. دیکھیے اصلاحی مجالس تو آپ پڑھیں گی، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سازش کرنے والے کس چیز سے، کس کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کو اگر یہ اندازہ ہو گیا کہ عامت الناس کی جہالت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، عامت الناس عقائد کے بارے میں جاہل ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، عامت الناس قرآن سے دور ہیں، اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، عامت الناس تاریخ سے واقف نہیں ہیں، اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. تو اب جب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ سازش جو ہے اس میں اس کی کامیابی کے لیے فائدہ جو اٹھایا جا رہا ہے وہ عوام کی جہالت سے اٹھایا جا رہا ہے، تو اب اس کو روکنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی جہالت دور کر دیں. جب آپ لوگوں کو مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ گفتگو کا زاویہ یہ ہے کہ قرآن کی صریحی تعلیمات جو ہیں ان کے خلاف بات کی جا رہی ہے اور لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے، لوگ اس کے کنونس ہو رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو قرآن کی تعلیم دینا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم دینا ہے. یا اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ بھائی تاریخ سے لوگ واقف نہیں ہیں، لہٰذا جھوٹی تاریخیں بنائی جا رہی ہیں. اب اصلی تاریخ تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. اب آپ کا کام کیا ہوگا کہ آپ تاریخ کی تعلیم دیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو عقائد کا علم نہیں ہے، لوگ حقیقت ولایت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، حقیقت نبوت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، حقیقت توحید کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ لوگ توحید سے واقف نہیں ہیں، لہٰذا ان کو ولایت کے نام پر توحید سے دور کیا جا رہا ہے. تو اب آپ کا فرض کیا ہے؟ آپ توحید سکھائیں. جب توحید سکھائیں گی تو لوگ جاہل نہیں رہیں گے. جب جاہل نہیں رہیں گے تو سازش کرنے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو یہ سوجھ بوجھ آپ میں ہونا چاہیے کہ آج اگر سازش ہو رہی ہے اور لوگوں کی نادانی سے، لوگوں کی بے وقوفی سے، لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، تو بحیثیت ذاکر یا بحیثیت ذاکرہ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس جہالت کے اندھیرے سے نکال لیں. اگر آپ نے قرآن کی ان کو اتنی تعلیم دے دی کہ اب نبوت کے بارے میں، ولایت کے بارے میں، توحید کے بارے میں ان کو وہ عقائد سکھائے جا رہے ہیں جو قرآن سے میل نہیں کھاتے، تو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ سکھاتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوشش ان کی کامیاب نہیں ہوگی. اسی طرح آپ نے یہ دیکھا کہ اخلاقیات جو ہیں وہ لوگوں میں مفقود ہو گئیں، اس سے فائدہ اٹھا کے بے روی کو بڑھایا جا رہا ہے. تو آپ کے پاس وہ دین ہے کہ جس میں علوم کی کمی نہیں ہے. آپ کے پاس درس اخلاق، دروس معرفت، دروس قرآن، ہر شے میں آپ مالا مال ہیں. لیکن اب آپ کو دیکھنا کیا ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں آپ گفتگو کر رہی ہیں اس معاشرے کے رجحان کو سامنے رکھتے ہوئے کام وہی کریں جو آپ کو کرنا ہے، لیکن اس کے رجحان کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ اس کی توجہات جو ہیں وہ آپ کی طرف رہیں. تو کافی حد تک ہم اپنے مقصد پر آ گئے، لیکن کچھ چیزیں اور ہیں، ان کی طرف آپ میں سے کسی کی توجہ اگر ہے تو ہمیں اس کا
اشارہ کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کی توجہ ہے کہ نہیں. کیا آپ نے یہ دیکھا کہ ایک صورت یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ابھی آپ نے بات کی تقصیر کی، یعنی اہل بیت کو ان کے مقام سے نیچے لانے کی. اس کے بعد جن لوگوں نے یہ کام کیا کہ اہل بیت کو ان کے مقام سے گرایا، ان کے لیے نرم گوشے تلاش کرنا، ان کو ایک خاص انداز سے پیش کرنا، اور اس بہانے سے کہ بھئی ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں سب کو جگہ دینا چاہیے، ہمیں سب کے جذبات کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو بظاہر تو یہ بری بات نہیں ہے نا، اچھی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنا جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری قوم ان مسائل سے گزر رہی ہے، اور اس سے ہمیں جلد از جلد اس کو نکال لینا ہے. تو اس کے کچھ رہنما اصول تو ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آئندہ کی تقاریر میں آپ کو کچھ خاص موضوعات بھی دیں گے تاکہ آپ ان موضوعات کو اپنے طور پر تیار کریں. کیونکہ ہم کوئی موضوع تیار کر کے دے دیں وہ آپ کے معیار کا نہیں ہوگا، جو آپ خود تیار کریں گی وہ آپ کے معیار کا ہوگا. تو اب ہم کچھ چیزوں کو اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اب اس میں جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ ایک چیز تو آپ کو اتنی فہم و فراست ہونا چاہیے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کس چیز کا فقدان جو ہے، یعنی کس چیز کا نہ ہونا اس سازش کی کامیابی کا سبب بن رہا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ کون سی قوتیں ہیں، وہ کون سے افراد ہیں کہ جو اس تخریب کاری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، کون سے اذہان ہیں جو کام کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اس کا اعلان کریں، ضروری نہیں کہ آپ ان کا نام لیں، لیکن خود آپ کو ان کے افعال پر، ان کی حرکات پر نظر رکھنا پڑے گی کہ آج یہ ایک تخریب کر رہے ہیں، کل کیا کریں گے، تاکہ آپ پہلے سے اس کے لیے تیار رہیں. اچھا، اب اس میں جو آپ کو اپنی طرف توجہ دینا ہے، کیونکہ دوسرے کی طرف توجہ دینے سے پہلے اپنی طرف توجہ دینا پڑتی ہے کہ بھئی ہم کہاں تک جا سکتے ہیں اور ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. تو پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ دنیاوی سیاست جو ہے اس سے اپنے آپ کو بالکل الگ رکھیں. آپ کے مذہب نے دنیاوی سیاست کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، لہٰذا آپ بھی دنیاوی سیاست سے اپنے آپ کو بالکل الگ رکھیں، پہلی چیز. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ کام آپ کے پاس بہت زیادہ ہے اور وقت آپ کے پاس بہت کم ہے. آپ کے خلاف بہت کام ہو چکے ہیں، اس کا بھی ازالہ کرنا ہے، اور جو آئندہ ہو رہے ہیں ان کا بھی کرنا ہے. تو اس حساب سے آپ کو اپنی حکمت عملی ایسی بنانا ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام کریں، مزید دیر نہ ہو کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے. اب جیسے ہم نے ابھی ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ایک کام آج کل یہ ہو رہا ہے کہ یکجہتی،
اور ہم آہنگی کی بات کی جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے تخریب ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا اس قسم کی کسی چیز کو، یا نہیں محسوس کیا کبھی؟ کیا ہے؟ کس طریقے سے کیا ہے، کس انداز میں کیا ہے، کیا چیزیں آپ کے مشاہدے میں آئیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے مشاہدے میں آئی ہے کہ ہاں، سے جو ہے وہ اپنے ہی خلاف تشیعوں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور لاہور کے مدرسے سے پنجاب سائڈ پہ زیادہ ہاں، پنجاب سائڈ پہ زیادہ ہوتی ہے کیا؟ بہت زیادہ یہ جو تبلیغ کاری وغیرہ کر رہے ہیں، ہاں آزاداری کے خلاف جو کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، آزاداری والی بات تو ایک پیچھے ہو گئی نا، اب اس کے آگے بڑھیں آپ۔ عقائد کے خلاف بھی ہو رہی ہیں، عقائد کے خلاف پر ہم بات ہیں، اس پر آئیں آپ۔ ہاں، یعنی اپنی ہر بات پہ جو ہے نکتہ چینی ہو رہی ہے اور دوسروں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اپنی ہر چیز پر نکتہ چینی اور دوسروں کی تعریفیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کرنے والے، ایسا کام کرنے والے کامیابی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس کامیابی کی وجہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ جہالت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں۔ اچھا، اب اس جہالت کو دور کرنے کے لیے آپ کو اسی معیار پر آ کے کام کرنا پڑے گا جس معیار پر کام ہو رہا ہے۔ معیار کیا بنایا گیا ہے؟ ایک یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایک بہت عالمانہ پلیٹ فارم تیار ہو گیا ہے، بہت بڑے علماء آ گئے ہیں۔ ایسے علماء کبھی تشیع میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ پوری تاریخ تشیع میں اتنے بڑے علماء پیدا نہیں ہوئے جتنے اب ہو گئے۔ بڑے علماء نے کبھی وہاں تک پہنچے نہیں جہاں تک یہ پہنچ گئے۔ اس قسم کا تاثر دیا جاتا ہے کہ پہلے کبھی وہاں پہنچا ہی نہیں تھا کوئی، یہ پیدا ہوئے جو وہاں پہنچ گئے۔ تو اب اس کے لیے آپ کو، قوم کو پہلے تو یہی بتانا پڑے گا کہ بھائی کیسے ممکن ہے کہ تشیع کی 1400 سالہ تاریخ میں ائمہ کے شاگرد گزرے، ائمہ کے دروس سے نکلے ہوئے لوگ گزرے، ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے اس زمانے میں علوم و فنون کو صحیح معنوں میں سمجھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بات نہیں سمجھ سکے جو کوئی ایک شخص آج سمجھ گیا؟ اسی طریقے سے اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ وہ جو آپ نے عزاداری والی بات کی نا، یہ آپ بتائیں کہ اس میں باتیں تو ساری کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہدف کیا ہوتا ہے، مقصد ان کا کیا ہوتا ہے، کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عزاداری کی اثر پذیری جس نے تشیع کو ایک روحانی قوت دی ہوئی ہے، وہ اثر پذیری کم ہو جائے۔ تو اب آپ کا فرض ہے کہ ان امور کو سامنے لائیں جس سے اثر پذیری میں اضافہ ہو۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے ذاکرین میں بھی بعض لوگوں کو پیسے کی طرف، بعض کو شہرت کی طرف، بعض کو مقبولیت کی طرف، بعض کو دنیا داری کی طرف، بعض کو شان و شوکت کی طرف رغبت ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو ہے، یعنی ہوتی ہے بہرحال۔
تو آپ لوگوں کو بحیثیت ذاکر سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ان چیزوں کو بالکل دل سے نکال دینا. جو لوگوں کو آپ بتانے جا رہے ہیں، یعنی اثر پذیری عزاداری کی آپ کو زندہ رکھنا ہے، تو خود آپ کے اندر اثر پذیری بہت زیادہ ہونا چاہیے. سب سے زیادہ غم سے متاثر آپ نظر آئیں تاکہ دوسروں کو متاثر کر سکیں. اسی طرح اخلاقی امور میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذاکر یا ذاکرہ کے لیے اپنی طرف توجہ دینا، اپنی اصلاح کرنا سب سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ خود وہ اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ اس کی بات میں اثر پیدا ہو. آپ کا اپنا تجربہ ہے کہ ایک ذاکر یا ذاکرہ مصائب تو پڑھ رہی ہے لیکن خود اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے تو لوگوں پر بھی نہیں ہوگا جب تک خود اس پر نہ ہو. تو یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں. اچھا، اب ایک بات جس کو ہم خاص طور سے آپ کو متوجہ کریں گے کیونکہ وہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. کیا ہم یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھیں کہ ہمیں لوگوں سے مل جل کے نہیں رہنا ہے؟ کیا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھیں کہ اپنے مکتب سے باہر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں رکھنا ہے، ان سے جھگڑا رکھنا ہے، ان سے تعلقات خراب رکھنا ہے، یا ان کو اپنے سے دور رکھنا ہے؟ ایسی کوئی تعلیم ہم نہیں دیتے. ہمارے پاس اسوہ حسنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ آپ کی سعادت ہے کہ صرف آپ کا مکتب وہ ہے کہ جو نبوت کو حادثاتی اور وقتی نہیں سمجھتا، یعنی اتفاق سے کسی کو نبوت مل گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے. پیغمبر اسلام کو اچانک پروردگار عالم نے نبی بنا دیا، اس سے پہلے نبی نہیں تھے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہمیشہ سے نبی ہوتا ہے، پیدا ہی نبی ہوتا ہے. اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 40 سال تک نبوت کا اعلان نہ کریں، دعوی نبوت نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک عام آدمی ہے. ابھی بھی وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بحیثیت نبی کر رہے ہیں، کیونکہ تاریخ انبیاء میں ہمارے پاس اب اس وقت اس کا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ آپ کو ہم بتائیں گے کبھی جب نبوت پر بات کریں گے کہ تاریخ انبیاء میں جو آپ 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ سنتے ہیں، قرآن میں کتنے نام ہیں؟ جی 26 کتنے کہے آپ نے؟ قرآن میں کتنے انبیاء کے نام ہیں؟ 26 نہیں، زیادہ ہیں، 50 سے زیادہ ہیں. تو لیکن 1,24,000 میں اور 50, 60, 70 میں تو بہت فرق ہے نا. تو بڑی تعداد انبیاء کی ایسی بھی گزری ہے کہ جنہیں انبیاء مستخفین کہا گیا ہے، چھپے ہوئے نبی. چھپے ہوئے انبیاء کا مطلب کیا کہ انہوں نے اپنی قوموں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ نبی ہیں، کیونکہ بتائیں تو لوگ دشمنی کرتے ہیں. معاشرے میں چھپے رہے اور فرائض نبوت انجام دیتے رہے، پوری زندگی ایسی گزر گئی. وہ انبیاء ہیں، چھپے ہوئے انبیاء. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 سال جو اپنی زندگی کے گزار رہے تھے اور نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس کا مطلب نبی تھے نہیں، نبی تو تھے.
تو ہمارے عقیدے کے مطابق، شیعہ عقیدے کے مطابق اعلان نبوت سے پہلے سرکار رسالت جو کر رہے تھے وہ بھی اسوہ حسنہ تھا، وہ بھی کار نبوت تھا، وہ کار نبوت سے باہر نہیں تھا۔ تو اب آپ نے 40 سال کن لوگوں کے درمیان گزارے؟ مشرکوں کے، کافروں کے، جاہلوں کے، جنگلیوں کے، وحشیوں کے، 40 سال ان کے درمیان گزارے آپ نے، زمانہ جاہلیت جو عرب کا مشہور ہے۔ لیکن آپ کا طور طریقہ معاشرتی اعتبار سے، دیکھیے دین تو آپ کا تھا کچھ، وہ چھپا ہوا تھا بھی، اور جو چاروں طرف لوگ رہ رہے تھے ان کا دین کچھ اور تھا۔ لیکن آپ نے ہم کو یہ سکھا دیا کہ مسلمان تو مسلمان کے دوسرے فرقے یا مسلمانوں کے دوسرے مکاتب فکر تو پھر بھی مسلمان ہیں، اگر ہم مشرکوں کے درمیان رہ رہے ہیں، کافروں کے درمیان رہ رہے ہیں، یا جیسے آج کل کی دنیا میں مثال کے طور پر ہندوؤں کے درمیان رہ رہے ہیں، عیسائیوں کے درمیان رہ رہے ہیں، مجوسیوں کے درمیان رہ رہے ہیں، یہودیوں کے درمیان رہ رہے ہیں، تو بھی ہمارا ذاتی اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سب کو پیار محبت سے اپنے ساتھ رکھیں، سب کے دکھ درد میں کام آئیں، جیو اور جینے دو کے اصول کے اوپر کام کریں، ان کو اپنی شفقت، اپنی محبت، اپنا اخلاق، ان چیزوں سے اپنے قریب رکھیں۔ یہ بری بات نہیں، یہ اسوہ رسول ہے۔ تو جب ہم پیغمبر اسلام کو دیکھتے ہیں کہ آپ مشرکوں کے درمیان اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں، اپنے دشمن نہیں سمجھ، جب تک اعلان نبوت نہیں کیا۔ اعلان نبوت کرنے کے بعد تو سب دشمن ہو گئے، لیکن جب تک اعلان نبوت نہیں کیا تو صادق اور امین کہتے تھے، جب تک تو دشمن نہیں تھے۔ تو اگر ہم اس اسوے پر عمل کریں تو ہم مشرکوں کے درمیان، کافروں کے درمیان، ہندوؤں کے درمیان یا دیگر مکاتب فکر کے درمیان رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے رہیں جیسے رسول کافروں کے درمیان رہتے تھے۔ بھئی رسول کافروں سے گھل مل کے رہتے تھے، لڑ جھگڑ کے تھوڑی رہتے تھے کوئی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس میں برائی تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے مل جل کے رہیں، لوگوں سے پیار محبت کے ساتھ رہیں، لوگوں کو اپنی طرف راغب رکھیں، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، لوگوں کے اوپر شفیق ہوں، لوگوں کے اوپر مہربان ہوں۔ یہ کوئی بری چیز تھوڑی ہے، اس سے تو ہم انکار کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہمارا ایک اور موقف ہے، وہ موقف اس موقف سے ٹکراتا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ الگ ہے یہ الگ ہے، اس کے دونوں میں سے ایک پر عمل ہو، دونوں پر عمل ایک وقت میں ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول کے لوگ دشمن ہو گئے تھے۔ جب رسول نے اعلان نبوت کر دیا تو لوگ رسول کے دشمن ہو گئے تھے۔ کیا رسول بھی کسی کے دشمن ہوئے تھے؟ دیکھیں رسول تو کسی کے دشمن نہیں ہوئے تھے، لوگ رسول کے دشمن ہوئے تھے۔ جیسے اب آپ سنتی ہیں مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب مولا تو فلاں کے دوست تھے، مولا تو فلاں کے ساتھ اچھے تھے، تو بھائی تو رسول کب کسی کے ساتھ برے تھے؟ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ علی لوگوں کے دشمن تھے، لوگ علی کے دشمن تھے۔ یہ نہیں کہتے کہ علی لوگوں کے دشمن ہو گئے تھے، وہ تو رسول اللہ کے جانشین تھے۔ رسول لوگوں پر رحمت للعالمین تھے، لوگوں پر شفیق تھے، لوگوں پر مہربان تھے، لوگوں کے اوپر احسان کرنے والے تھے، لوگوں کی سرپرستی کرنے والے تھے۔ تو ویسے حضرت علی بھی تھے، وہ بھی لوگوں کے دشمن تھوڑی تھے۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ علی دشمن تھے فلاں کے، علی کسی کے دشمن نہیں تھے، لوگ علی کے دشمن تھے۔ تو اسی طرح رسول کسی کے دشمن نہیں تھے، لوگ رسول کے دشمن تھے۔ تو اب ہم کو اسوہ رسول، اسوہ علی پر اگر چلیں تو دشمنوں کے درمیان رہ کے ان کے دوست بن کے رہ سکتے ہیں۔ دشمن وہ ہماری دشمنی کرتے رہیں، ہم دوست رہیں گے۔ وہ ہمارے دشمن ہوا کریں، ہم ان کے دشمن نہیں ہوں گے۔ وہ برائی کرتے رہیں کریں، ہم برائی نہیں کریں گے۔ یہ تو ہمارا اصول ہے، کیونکہ ہم تو رسول کے ماننے والے، ہم تو اہل بیت کے ماننے والے۔ اہل بیت کسی کے ساتھ دشمنی تھوڑی کرتے تھے، اہل بیت کسی کے ساتھ برائی تھوڑی کرتے تھے، لوگ ان کے ساتھ کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم یہ
کسی کی مخالفت کرتے ہیں ایسے شخص کی جو اتحاد بین المسلمین کی بات کر رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو فسادی ہیں، یہ تو لڑائی جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، ہم میل محبت کرنا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی میل محبت سے تھوڑی منع کر رہے ہیں، میل محبت سے منع نہیں کر رہے ہیں، ہمارا موقف اس معاملے میں دوسرا ہے، وہی ہے جو رسول کا ہے کہ دیکھیں جب تک رسول اعلان نبوت نہیں کر رہے ہیں، لوگ رسول کے دشمن نہیں ہیں، اور رسول نہ پہلے دشمن تھے نہ بعد میں دشمن، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ایک مرتبہ رسول نے اعلان نبوت کر دیا اور لوگ دشمن ہو گئے، اب ایسی صورت میں کہ جب رسول حق کے علم بردار ہیں، اب رسول کا کام کیا ہے؟ حق کی علم برداری کرنا ہے، رسول حق کے نمائندے ہو گئے، حق کے نمائندے کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، حق کے علم بردار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اب جب حق کے علم بردار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں تو اب باطل سے مفاہمت نہیں کر سکتے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ باطل سے مفاہمت کریں، دشمنی نہیں کریں گے، ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن ان سے مفاہمت نہیں کر سکتے۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ باطل سے مفاہمت کرو، باطل سے مفاہمت کیسے کریں گے؟ باطل سے جھگڑا نہیں کریں گے، باطل سے دشمنی نہیں کریں گے، لیکن باطل سے مفاہمت کیسے کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ تو دیکھیے پھر وہی والی بات ہے کہ ہم آئیں گے قرآن کی طرف، اور قرآن کی روح سے ہم اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دین جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، جس کو پروردگار عالم نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، وہ اسلام جو تمام انبیاء لے کے آئے، وہ اسلام جس کے لیے پیغمبر اسلام نے پتھر کھائے، کانٹوں پر چلے، وہ اسلام جس کے لیے جناب ابو طالب نے قربانیاں دیں، وہ اسلام جس کے لیے جناب خدیجہ نے اپنا مال لٹا دیا، وہ اسلام جس کے لیے اہل بیت نے مصائب برداشت کیے، اس اسلام کی صحیح شکل اگر کہیں ہے تو ہمارے عقیدے کے مطابق مکتب تشیع میں ہے۔ اب دوسرے عقیدے اپنے مکتب میں سمجھتے رہیں، ان کو بھی حق ہے، سمجھ لیں، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، بسم اللہ، ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم اپنے اصولوں کو، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو قربان کرنا شروع کر دیں۔ وہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ مومنون آیت 71، سورہ مومنون آیت 71 نوٹ کر لیں، گھر جا کے پڑھ لیجیے گا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر کہیں حق جو ہے وہ ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، کس کی خواہشات کی؟ جو حق پر نہیں۔ اگر حق کسی کے جذبات کی، کسی کے مفروضات کی، کسی کے خود ساختہ مکروہات کی، کسی کے خود ساختہ مقدسات کی پرواہ کرنے لگے گا تو کیا ہوگا کہ زمین و آسمان فاسد ہو جائیں گے، کائنات برباد ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا دنیا میں۔ اگر کہیں حق باطل کی خواہشات کی، باطل کے جذبات کی، باطل کے تعصبات کی، باطل کے مقدسات کی، باطل کے مکروہات کی پرواہ کرنے لگے تو کیا ہوگا کہ حق کائنات ہی ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے۔
پروردگار عالم نے قرآن میں کائنات کے تباہ ہونے اور فاسد ہونے کے بارے میں ان 2 آیتوں میں بات کی ہے. ایک آیت میں کیا کہا کہ اگر حق جو ہے وہ باطل سے مفاہمت کرنے بیٹھ جائے، یعنی حق کبھی باطل سے مفاہمت نہیں کرے گا. دوسری چیز یہ کہ اگر کہیں، وہ سورہ انبیاء کی 22ویں آیت ہے، آپ لکھ لیجیے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر کہیں اس کائنات میں ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو کائنات تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی. کائنات میں ایک خدا کے علاوہ دوسرا خدا ہوتا، کائنات برباد ہو جاتی. حق اگر کسی کے باطل کے، یعنی جو حق پر نہیں ہیں، ان کے جذبات کو، ان کے احساسات کو، ان کی خواہشات کو دیکھنے لگے تو دنیا تباہ ہو جائے، کائنات تباہ ہو جائے. حق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ دوسرا خدا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کی؟ کوئی بہت مشکل باتیں تو نہیں لگ رہی؟ مشکل لگ رہی ہیں؟ اچھا، تو اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں قرآن کی اس فکر کو عملی جامہ کہاں پہنایا؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی واقعہ ہے؟ سورہ کافرون، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ سورہ کافرون آپ سب کو یاد ہی ہے نا؟ کیا ہے سورہ کافرون میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہمارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ہاں تو بتائیں، ترجمہ بتائیں کہ اے کافرو، کیا جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم نہیں کرتے، جس کی ہم کرتے ہیں اس کی تم نہیں کرو گے، جس کو ہم اپنا الہ سمجھتے ہیں تم کبھی بھی اس کو نہیں سمجھو گے، اور جس کو کہ تم عبادت کرتے ہو ہم کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کریں گے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم اپنے دین پر باقی رہو، لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین ہمارے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ. یعنی اب ہماری تمہاری مفاہمت یہ ہے کہ دین کے معاملے میں تم اپنی جگہ رہو، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمیں اپنی جگہ رہنے دو. تو قرآن نے کہا کہ بھائی جہاں حق اور باطل اگر یہ چاہیں کہ ہم مل کے ایک ہو جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ سے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اچھا چلو بھائی ایسا کر لیتے ہیں کہ کچھ دن تم ہمارے خداؤں کی پرستش کر لو، کچھ دن ہم تمہارے اللہ کو سجدہ کر لیں گے، مل جل کے گزارا ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا یہ نہیں چلے گا. ہاں تم اپنے دین پر رہو، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں ہماری طرف جلدی زبردست ضروری نہیں کہ تم ہمارا دین مان لو، اپنے پر رہو. لیکن ہم سے یہ نہیں توقع کرنا کہ ہم تمہارے ساتھ ایسی کوئی مفاہمت کریں گے کہ کچھ دن ہم تمہارے بتوں کی بھی تعریف کرنے لگیں، ہم تمہارے بتوں کی بھی فضیلت بیان کرنے لگیں، ہم تمہاری بت پرستی کا بھی جواز بیان کرنا شروع، ہاں بھائی بت پرستی میں بھی برائی نہیں. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے تم برا کرتے ہو کرو، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے، ہمیں راضی نہ کرو اس کے اوپر. تو یہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کر کے بتا دیا. اچھا اب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم بطور مثال پیش کرنا چاہیں گے کہ بھائی کیا امور ہیں کہ جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں اور قرآن کی تعلیمات اور اسوہ پیغمبر اسلام کے مطابق ہمیں انہیں کس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، کس طرح حل کرنے کی ضرورت ہے، اور کس طریقے سے اپنا نظریاتی دفاع، اعتقادی دفاع کرنا ہے. تو یہ اب ہم ابھی آپ کو تھوڑا وقفہ دے رہے ہیں
کیونکہ 4:30 بج گئے ہیں اور آپ لوگوں کو میرے خیال سے کتنا 45 منٹ سے زیادہ کا عرصہ وقت ہو گیا. تو اب آپ تھک گئی ہوں گی, آپ کو تھوڑا آرام چاہیے ہوگا, تو وہ آپ کر لیں. تقریباً 7-8 منٹ یا شاید 10 ہو جائیں, ہم آپ کے پاس واپس آ جائیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو مزید گفتگو کی گنجائش ہوگی آج کی حد تک وہ کر لیں گے 6 بجے تک. اچھا, تو اب ہماری اور آپ کی جو گفتگو چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ اسوہ رسول کے مطابق ہمیں معاشرتی اعتبار سے ایک با اخلاق اور ایسا اپنے آپ کو انفرادی طور پر بھی اور معاشرے کے ایک اجتماعی حیثیت سے بھی ہمارا مکتب ایسا مکتب ہے کہ ہم سب سے جیو اور جینے دو کے اصول پر سب کے ساتھ اخلاق اور محبت کے ساتھ سب کے ساتھ ایک امداد باہمی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور یہی ہمارا طرۂ امتیاز ہے کہ دوسرے ہمارے دشمن ہوں تو ہوں, ہم کسی کے دشمن نہیں. یہ ایک بات ہم نے آپ کو بتا دی. اور دوسری بات یہ کہ کسی صورت میں بھی حق باطل کے ساتھ مفاہمت نہیں کر سکتا, یہ بات بتا دی. اچھا, اب صورت یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جن میں ہمیں فوری طور سے کوئی اقدام کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کوئی ایسا موضوع, کوئی ایسی چیز کہ جس کے اوپر ہمیں فوری اقدام کرنا چاہیے, یا نہیں ہے کسی کے ذہن میں؟ جی, مولا علی کے لیے بھی جو مطلب اس طرح سے کہتے تھا اس کا ممبر سے بڑھا دیتی ہے, اگر یہ نام اللہ اور علی ہیں اس طرح سے کر کے جو پڑھ رہے ہیں توحید کو زیادہ, وہ ہم نے ابھی بات کر لی ہے. آپ تھیں پہلے والی کلاس میں؟ ہاں, تو آپ نے سنی نہیں. تو بات یہ ہے کہ احکامات قرآن ہیں, سب کچھ ہے. دیکھیے, ابھی ہم نے یہ کیا کہا کہ آج آپ کو یہ کہہ کے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے, سب مسلمانوں کے ساتھ مفاہمت کر کے رہنا چاہیے. تو ہم نے آپ کو کیا بتایا کہ سب مسلمانوں کے ساتھ محبت سے رہنے میں کوئی حرج نہیں, بہت ضروری ہے. ان کے ساتھ اخلاق سے ملنے میں کوئی ضرورت نہیں ہے, بہت ضروری ہے. ان کے دکھ درد میں کام آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ضروری ہے. اب ہم اپنی تنظیموں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مصیبت زدوں کی مدد کرنے جاتے ہیں تو تھوڑے دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے کہ سنی ہے کہ کیا ہے. تو ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے. اب اس سے آگے بڑھ کے آپ کو حق اور باطل کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کا کوئی حق نہیں, یہ نہیں کر سکتے ہم. حق ہے, باطل باطل ہے. اب ہمیں ضروری تھوڑی ہے کہ ہم ہر شخص کو اپنے راستے پر لگائیں, جو اپنے راستے پہ چلے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سے وہ یہ کہے کہ جس چیز کو ہم اچھا کہتے ہیں تم بھی اچھا کہنے لگو, جس چیز کو ہم برا کہتے ہیں اس کو تم بھی برا کہنے لگو, جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے تم بھی محبت کرنے لگو, جس سے ہم جس طریقے سے جس کا ذکر کرتے ہیں ویسے تم بھی کرنا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا, وہ ہم کیوں کرنے لگیں؟ تم کرو, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہم سے نہ کرواؤ. یہ ہے ہمارا موقف. کوئی لڑائی جھگڑے کا, کوئی فساد کا, کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کا نہیں. ہاں, آپ ہم کو جینے دیں, اور اگر نہیں جینے دیتے, ہم سے دشمنی بھی کرتے ہیں, تو وہ آپ کا فعل ہے. اس کے اوپر ہم کوئی انتقامی کارروائی کا بھی زور نہیں دیتے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بنیادی اسلام کی حقانیت سے متعلق جو چیزیں جن کو اللہ نے حق کہا ہے, اس حق کو ہم موڑیں
باطل سے قریب ہونے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا. باطل سے معاشرتی طور پر ہم قریب ہیں، ہو سکتے ہیں، کوئی ہمیں اندازہ پریشانی نہیں، لیکن باطل کے نظریات کی تائید کرنے لگے یہ نہیں کر سکتے. باطل کی فکر کو درست کہنے لگے، یا باطل نے اپنے طور پر کسی چیز کو اچھا سمجھ لیا تو اب ہم اس کو برا نہ کہیں. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. جس طرح اس کو اچھا کہنے کا حق ہے اسی طرح ہم کو برا کہنے کا بھی حق ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ ہمارے اخلاق کا تقاضا ہے کہ ہم کسی کے سامنے اس کو برا نہیں کہتے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دل سے بھی برا سمجھنا چھوڑ دیں. دل میں تو ہم برا سمجھیں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے پاس محفوظ رہنا چاہیے. تو اب ہم ان کلاسوں میں موجودہ دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ایک موضوع اور ایک زاویہ فکر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حق جو ہے وہ باطل کے ساتھ مفاہمت نہیں کرے گا، حق باطل کے ساتھ مفاہمت نہیں کرے گا. تو کیوں نہیں کرے گا؟ پہلی چیز تو یہ کہ قرآن نے کہہ دیا کہ نہیں کر سکتا، زمین آسمان فاسد ہو جائیں گے، تو لہذا نہیں کر سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم خود حق پر رہیں اور جو حق پر نہیں ہے اس کو بھی اچھا کہنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا ہے لیکن تائید تو نہیں کرنا ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہم جائزہ لیں کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو حق کہتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، اور اگر اپنے علاوہ جو کچھ ہے اس کو باطل کہتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے. ایک چیز. اور جب ہمارے پاس یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ حق کے حق ہونے کی دلیل ہے، اور اس کے مقابلے پر جو بھی آئے، یعنی حق کے مقابلے پر جو آئے وہ حق نہیں ہو سکتا، یہ عقلاً طے ہے کہ جو حق کے مقابلے پر آئے اس کو آپ حق نہیں کہہ سکتے، اس کو باطل ہی کہنا پڑے گا. تو جس کا باطل ہونا ثابت ہو جائے اس سے حق کی مفاہمت آپ نہیں کرا سکتے. اور اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ حق کی باطل سے مفاہمت کرائے، سمجھ لیں کہ اس کے سیاسی مقاصد ہیں، یہ کوئی عقلی کام ہے ہی نہیں. یہ صرف سیاسی مقاصدوں کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں. تو اب اس سلسلے میں سب سے پہلی جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں جتنے بھی مکاتب فکر ہوں، ہمیں کوئی غرض نہیں جو بھی ہوں، بنیادی طور پر ہمیں کسی سے کوئی دشمنی، کوئی پرخاش، کوئی تعصب نہیں رکھنا ہے. لیکن ہمارا یہ حق ہے کہ ہم عالم اسلام کو پہلے دن سے آج تک اپنی نظر میں رکھیں کہ اسلام جو پروردگار عالم کا پسندیدہ دین ہے، جب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اس کو پسندیدگی کا اعزاز دیا، اللہ نے اس کو تا قیامت باقی رہنے والا دین قرار دیا، تو قرآن نے تمام انبیاء جو کہ اسلام ہی لے کے آئے تھے، اب یہ ہم جو گفتگو کریں اپنے عقیدے کی کریں، کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین لایا.
شریعتیں بے شک بدلتی رہیں لیکن دین ہمیشہ اسلام رہا، اور پروردگار عالم نے اسلام کے بارے میں ایک بات جو ابھی ہم اپنے اس سے پہلے والی کلاس میں کہہ رہے تھے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے، یہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ اس دین کے علاوہ کوئی دین اگر لے کے آئے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی جگہ ایک بات کہی ہے، یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ روم کی 30ویں آیت، یہ آپ چاہے نوٹ کریں، سورہ روم آیت 30۔ اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے میرے محبوب، اے پیغمبر اسلام، آپ اپنی تمام تر توجہات جو ہیں وہ اس سیدھے دین کی طرف رکھیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ یہ دین یعنی اسلام جو ہے یہ وہ شے ہے کہ جس فطرت پر ہم نے انسانوں کو خلق کیا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ فطرت ہے۔ کس کی فطرت ہے؟ انسان کی فطرت ہے۔ انسان کو اسلام کی فطرت پر خلق کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کا انداز تخلیق کبھی بدلتا نہیں، یعنی پہلے دن سے جب سے انسانوں کو اللہ پیدا کر رہا ہے اور جب تک پیدا کرتا رہے گا فطرت انسان ایک ہی رہے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ وہ دین اسلام ہوگی۔ فطرت انسان دین اسلام ہوگی۔ تو اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، اسلام وہ فطرت ہے جس پر ہم نے انسانوں کو خلق کیا ہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ جب تک انسان خلق ہوں گے اسلام کی فطرت پر خلق ہوں گے۔ تو جب قرآن نے ہمیں اسلام کا تعارف دین فطرت کہہ کے کرا دیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اس اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والے، اس اسلام کی تعلیم کے لیے اذیتیں اٹھانے والے، قتل ہونے والے، پتھر کھانے والے، دیگر مصائب برداشت کرنے والے اللہ کے نمائندے جو آئے، ان کو بھی پروردگار عالم نے متعارف کرایا ہے یا نہیں؟ ان کی حیثیت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کا جو بھی مقام عالم انسانیت میں متعین کیا گیا، اس کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن میں کیا۔ لہٰذا حق یہ ہے، کیونکہ عالم اسلام میں تو قرآن کو اللہ کا کلام مانا جاتا ہے۔ عالم اسلام میں کوئی ایسا فرقہ تو نہیں ہے کہ جو قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانتا ہو۔ تو اب جب ہم عالم اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم عالم اسلام میں جب حق کا لفظ استعمال کریں گے تو جو چیز قرآن کی روح سے حق ہو اس کو حق کہنا ہمارا حق ہے۔ ہم اسے حق کہہ سکتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم اسے حق کہیں گے۔ اچھا، اب جب ہم اسے حق کہیں گے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام لانے والوں کو قرآن نے کس انداز میں متعارف کرایا، قرآن نے کیسے بتایا کہ انبیاء کی حیثیت کیا ہوتی ہے، قرآن نے انبیاء کے بارے میں کیا تاثر دیا، قرآن نے انبیاء کے بارے میں کیا تصور دیا۔
اب اگر ہمارا تصور نبوت جو ہے وہ عین قرآن کے مطابق ہو، اور کسی کے پاس کوئی بھی ہو، ہم کسی فرقے کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ عامت المسلمین میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، نبوت کے مقام و مرتبے کو سب کے ہاں الگ الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبوت کو اسی طرح سمجھیں گے جیسے قرآن نے سمجھا ہے۔ اب اگر کوئی قرآن کے خلاف نبوت کو پیش کرے تو ہماری نظر میں وہ باطل ہے، اور قرآن کی نظر میں بھی باطل ہے۔ اب جب قرآن کی نظر میں باطل ہو گیا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حق جو ہے وہ باطل کی پیروی کرے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ ممکن نہیں ہے کہ حق باطل کی پیروی کرے۔ عالم تشیع اور باقی عالم تشیع سے باہر جو کچھ بھی ہے، اس میں وہ بنیادی فرق کہ جسے ہم حق اور باطل کا فرق کہیں، ایک ہوتا ہے نظریاتی فرق، ایک ہوتا ہے حق اور باطل کا فرق۔ یہ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہوتی ہیں، اس کو خاص طور سے آپ سمجھیں۔ دیکھیے، ہمارے ہاں مجتہدین کے فتووں میں فرق ہوتا ہے، ایک مجتہد ایک اور فتویٰ دے رہا ہے، ایک مجتہد کوئی دوسرا فتویٰ دے رہا ہے۔ یہ کیا حق و باطل کا فرق ہے؟ یہ حق و باطل کا فرق نہیں ہے، یہ فکر کا فرق ہے۔ فکر کا فرق جو ہے اس کو کبھی ابھارنا نہیں چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے مکتب میں، یعنی مکتب تشیع میں، ایسے گروہ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اس اختلاف کو اتنا اچھالتے ہیں کہ اس پر فرقے بنا دیے۔ ایک مجتہد کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک مجتہد کے فتوے کو کچھ اور بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فکری اختلاف کو حق و باطل کا اختلاف بنا دیا، اس کا آپ کو حق نہیں تھا۔ دوسری طرف حق اور باطل کا فرق ہوتا ہے۔ حق و باطل کا فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو یہ ہمارا اس کا فکری اختلاف نہیں ہے، اس کو آپ فکری اختلاف رائے یہ نہیں کہہ سکتے، یہ اختلاف رائے نہیں ہے، یہ حق و باطل کا فرق ہے۔ اب جہاں حق اور باطل کا فرق آ جائے وہاں مفاہمت ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ اندازہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے بات کی بالکل تہ تک نہیں پہنچ رہے ہیں، لیکن جہاں تک بھی پہنچ جائیں، کیونکہ آپ توسل ہیں، آپ ذریعہ ہیں، آپ کے ذریعے یہ بات پوری دنیا میں جائے گی، اس لیے ہمیں آپ سے مخاطب ہو کے کہنا پڑ رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی اطمینان ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل نہیں سمجھ رہے۔ تو اب ہم جو ان کلاسوں میں حق اور باطل کی بات کریں گے، اس کو فی الحال ہم مربوط کر رہے ہیں تصور نبوت سے، کیونکہ دیکھیے قرآن پر بھی سب کا ایمان ہے اور نبوت پر بھی سب کا ایمان ہے۔ ہم کسی اور چیز پر جائیں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے مذہب کی بات ہے، خیر ہمیں حق ہے اپنے مذہب کی ہر بات کر سکتے ہیں، لیکن نبوت وہ موضوع ہے کہ جو مشترک ہے، اور مشترک موضوع میں حق اور باطل کا فرق کیوں پیدا ہو گیا، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے نبوت کا کیا تصور دیا، اور عالم اسلام نے نبوت کو کیسے قبول کیا۔ قرآن کا تصور عالم اسلام نے نہیں لیا، جو تصور قرآن نے نبوت کا دیا، عالم اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا۔
عالم اسلام کا لفظ جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مسلمان، یعنی اکثریت. بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس سے مستثنا ہیں، ہم سب کو اس میں نہیں لے رہے ہیں، لیکن اکثریت لوگوں کی وہ بھی کہ جنہوں نے نہیں لیا. اچھا، اب ہم یہاں سے بات شروع کریں گے کہ قرآن نے نبوت کا کیا تصور دیا. قرآن نے نبوت کا کیا تصور دیا. قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں ایسی جن میں انبیاء کا ذکر ہے، انبیاء کی عظمت کا ذکر ہے، انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے، انبیاء کی صحیح کا ذکر ہے، انبیاء کے واقعات ہیں، سب کچھ ہے. تو سب تو ہمیں نہیں پڑھنا ہے، لیکن یہ کہ جگہ جگہ سے اقتباس لینا ہے. تو اب پہلا اقتباس جو ہم لے رہے ہیں سورہ اعراف کی آیت 43 سے لے رہے ہیں. 43 سمجھتی ہیں؟ 43. لکھا آپ نے؟ اعراف 43. سورہ اعراف کی 43ویں آیت میں پروردگار عالم نے تذکرہ کیا ہے ان لوگوں کا کہ جو روز قیامت نجات پا جائیں گے، جن کے لیے جنت کی خوشخبری آ گئی. اب انہیں جنت میں داخل ہونا ہے، یعنی آخرت کی مکمل کامیابی ان کو مل گئی. اور آخرت کی کامیابی کیسے ملتی ہے؟ آخرت کی کامیابی کس کو ملتی ہے؟ آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے؟ ہاں، حق کا کیسے پتہ چلے گا؟ آخرت کی کامیابی اس کے لیے ہے جس نے دنیا کو کامیابی کے ساتھ دنیاوی زندگی کو گزار لیا. تو یعنی دنیا کی کامیاب زندگی گزارنے والے جب جنت میں جا رہے ہیں تو اس وقت وہ پروردگار عالم کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں. کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں یہ سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے 43ویں آیت میں. اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کامیاب ہونے والے، وہ جنت میں جانے والے جنت میں جاتے وقت کیا کہہ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری ہدایت کی. یعنی جنت میں ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ہدایت پانے کی وجہ سے جا رہے ہیں. اور وہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم اس قابل ہوئے کہ جنت میں جائیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا. اور اگر کہیں اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہیں پاتے. ہدایت ہم نے اس لیے پائی ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کی ہے. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ ہماری ہدایت نہیں کرتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے. تو اب ہدایت کس نے کی؟ اللہ نے. ہدایت اللہ نے کی تو ہم جنت میں جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے جب جملہ کہا کہ اس نے رسولوں کو بھیجا.
رسولو لقد جاءت رسولو ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے، ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے۔ تو جب رسول حق کے ساتھ آئے تو ہم نے ہدایت پائی، لیکن اس ہدایت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رسولوں نے ہدایت کی؟ نہیں، اللہ نے ہدایت کی۔ یعنی رسولوں کا کام جو ہے وہ رسولوں کا کام نہیں ہے، کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ہدایت اللہ کرتا ہے، رسول اس کی عملی تطبیق ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں رسالت کا تعارف کس حیثیت سے ہوا؟ ہدایت کرنے والا اللہ، اللہ ہدایت نہ کرے تو ہدایت نہیں مل سکتی، لیکن اس کا ذریعہ کون ہے؟ رسول ہیں۔ تو اب رسولوں کے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے وہ قرآن نے کس طرح بیان کیا کہ کار ہدایت اللہ کرتا ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نہ کرے تو نہیں ہو سکتی، لیکن عملی طور پر وہ ہدایت کی تطبیق جو ہے وہ رسولوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب رسول اللہ کے ایسے نمائندے ہیں کہ جو کام رسول کرتے ہیں وہ دراصل رسول نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے۔ اب اگر رسول کو آپ اس مقام پر جا کے دیکھیں کہ رسول کا کام اللہ کا کام ہے، تو اب کیا رسالت میں نقص ہو سکتا ہے؟ کیا رسالت میں بھول چوک ہو سکتی ہے؟ کیا رسالت میں اپنی خواہشات کی پیروی ہو سکتی ہے؟ جب یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو رسول کا معصوم ہونا ثابت ہو گیا یا نہیں؟ اب آپ کا مکتب وہ ہے جو رسول کو معصوم مانتا ہے، باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جیسے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول کو معصوم ماننا حق ہے اور معصوم نہ ماننا پھر کیا ہوا؟ باطل ہوا۔ اب کیا حق اور باطل مفاہمت کرے گا؟ یہ حق و باطل کا فرق ہے، یہ نظریات کا فرق نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ حق و باطل ہے۔ اچھا، اسی طرح آگے بڑھیں۔ پروردگار عالم نے، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا، اسی بات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ نبوت عملی تطبیق ہے کار ہدایت الہیہ کی۔ جب نبوت کار ہدایت الہیہ کی عملی تطبیق ہے تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے خود اپنی ذات سے ہدایت کو کن زاویوں سے نسبت دی ہے تاکہ مقام نبوت سمجھ میں آئے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سورہ واللیل کی 12ویں آیت ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَیٰ، بے شک ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، بے شک ہدایت ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اگر اللہ کی ذمہ داری ہے ہدایت تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کام اللہ ہی کو کرنا ہے، یہ کام اللہ ہی کو کرنا ہے۔ جس کام کو اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ اللہ کسی اور کے اوپر ڈالے گا؟ مثلا سورہ عنکبوت میں اللہ نے کہا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔
اب رزق کو اللہ نے اپنی ذمہ داری قرار دیا. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ رزق رسانی کو کسی اور کے حوالے کر دے؟ کسی کے رزق کی طرف سے لاپرواہ یا لا تعلق ہو جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہمارے ائمہ کی دعاؤں میں بعض جگہ یہ جملہ ملتا ہے کہ پروردگار کیا کہنے تیری ذات کے کہ تو پرندوں کے بچوں کو ان کے گھونسلوں میں رزق پہنچاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پرندے کا بچہ جو ہے وہ تو نہیں اڑ سکتا، وہ اپنا دانہ تلاش کر کے نہیں کھا سکتا. تو اللہ نے اس کے ماں باپ کو یہ تربیت دی کہ وہ دانہ جہاں ملے وہاں سے چگیں. پھر اس کے بعد ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ دانے کو اپنے پوٹے میں جمع کر کے اڑ کے وہاں آئیں جہاں اس کا بچہ بیٹھا ہے. اور بچے کے اندر یہ صلاحیت رکھی، اس کو اس طرح خلق کیا کہ ماں یا باپ کی چونچ اس کی چونچ کے اندر چلی جائے. کبھی آپ نے چڑیا کے بچوں کے اوپر غور کیا ہے کہ ان کا منہ کیسا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا. کبھی کوئی ہے ایسا جس نے چڑیا کے بچوں کو دیکھا ہو؟ کیا ہوتا ہے چڑیا کے بچے میں؟ کیا خاص بات ہوتی ہے جو جب وہ خود دانہ نہیں کھاتا اس وقت اور جب خود دانہ چگنے لگتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ دیکھیں چڑیا جو ہوتی ہے نا، پرندہ، اس کی چونچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب تک بچہ دانہ خود نہیں چگتا چونچ کے علاوہ اس کا دہانہ بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں نے پالی نہیں کبھی چڑیاں وڑیاں نہیں پالی؟ اس کا دہانہ بھی ہوتا ہے. اور جب ماں باپ جو دانہ لے کے آتے ہیں اور وہ منہ کھولتا ہے تو صرف چونچ نہیں کھولتا، پورا دہانہ کھولتا ہے. ورنہ خالی چونچ کھولے تو چونچ کے اندر چونچ کیسے جائے گی؟ وہ پورا دہانہ کھولتا ہے. جب وہ پورا دہانہ کھولتا ہے تو ماں باپ کی چونچ اس کے دہانے کے اندر چلی جاتی ہے. پھر وہ اپنا دانہ چونچ سے نکالتے ہیں تو اس کے حلق میں جاتا ہے. جب تک بچہ خود دانہ چگنے کے قابل نہیں ہے اس کا دہانہ ہوتا ہے. جب وہ چگنے کے قابل ہوتا ہے تو دہانہ ختم ہو جاتا ہے، پھر خالی چونچ رہ جاتی ہے. جیسے انسان کا بچہ جب تک دودھ پیتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے، جب ٹھوس غذا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو دانت نکل آتے ہیں. تو یہ قدرت کا نظام ہوتا ہے. تو اس نے ایسا نظام بنایا کہ وہ بچہ کہ جو دانہ نہیں چگ سکتا اس کا رزق پہنچانے سے اللہ بے خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی کے بس کی بات ہے یہ؟ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کر سکتا ہے کہ چڑیا کے بچوں کو دانہ بھرا دے؟ نہیں کر سکتا نا. تو یہ کام صرف اور صرف اللہ کا ہے. لیکن اب وہ جو چڑیا کے بچے کے ماں باپ ہیں وہ ذریعہ بن رہے ہیں، وسیلہ بن رہے ہیں، اور ان کو وسیلہ بننے کے قابل بھی اللہ نے بنایا ہے. تو اس اعتبار سے جب ہم غور کرتے ہیں اس بات پر، اللہ کے اس دعوے پر کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رزق دینا میری ذمہ داری ہے،
اب اگر ہم اپنی عقل سے غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں اللہ کے علاوہ کوئی رزق دے ہی نہیں سکتا. اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا. ایک صاحب نے کچھ عرصے پہلے ایک قصہ سنایا تھا ہم کو کہ کسی کے مچھلیوں کے فارم تھے، کہیں تالابوں میں مچھلیاں پالتے تھے وہ، اور مچھلیاں وہاں سے تالاب سے پکڑ کے شہر میں لاتے تھے، بیچتے تھے وہاں. تو ایک مرتبہ وہ ٹوکریوں میں مچھلیاں رکھ کے گاڑی کے اوپر آ رہے تھے، تو راستے میں ایک مقام پر مچھلی کے سڑنے کی ان کو بدبو محسوس ہوئی. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مچھلیاں سڑ تو نہیں رہی ہیں. غور کیا تو سب سی تھیں، ایک سڑ گئی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا یہ مچھلی سڑ گئی ہے، اس کو پھینک دو، دوسری مچھلیاں خراب نہ ہوں. تو انہوں نے آدمی سے کہا کہ اس کو پھینک دو. اس نے اس مچھلی کو اٹھایا اور اچھال کے میدان میں پھینک دیا سڑک کے کنارے. وہ دور جا کے ایک جگہ گر گئی. یہ صاحب جو تھے یہ کافی دیندار بھی تھے اور قدرت کے جو عجائبات ہیں ان کو غور سے دیکھنے کے عادی تھے. جب مچھلی ایک جگہ جا کے گر گئی تو انہوں نے کہا گاڑی روک دو، اس مچھلی کو سڑنا نہیں چاہیے تھا، میں جا کے دیکھوں گا کہ یہ مچھلی کہاں گری. اب وہ اترے اور میدان میں جھاڑیوں میں کانٹوں وانٹوں میں ہوتے ہوئے پہنچے وہاں جہاں وہ مچھلی گری تھی. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کے ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ چل نہیں سکتا ہے. مچھلی اس کے قریب جا کے گری، وہ کھا رہا ہے. ہاں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یا ایک مشہور روایت ہے جناب موسیٰ کی کہ جب جناب موسیٰ کو پروردگار عالم نے بتایا کہ اب تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، تو ان کا ایک بچہ چھوٹا تھا، ابھی وہ سن بلوغ کو نہیں پہنچا تھا، کم سن تھا. انہیں اس کا خیال آیا کہ چلو اور تو کچھ مسئلہ نہیں، یہ بچہ میرے بغیر رہ جائے گا. تو ان کو رونا آ گیا اس کے بارے میں سوچ کے. تو اللہ نے کہا کہ کیا بات ہے موسیٰ، کیوں رو رہے ہو؟ تو ان کا کچھ نہیں پروردگار، بس ایک بچہ چھوٹا ہے، اب اس کا رزق میں فراہم کرتا ہوں، اس کے لیے میں محنت مزدوری کرتا ہوں، میں کیا پڑھتا ہوں. خیر وہ تو اللہ کے نبی تھے، جانتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ ہی ہے. لیکن ایک انسانی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، ورنہ نبی کا مقام و مرتبہ اس سے بہت بلند ہوتا ہے. نبی ایسا نہیں ہوتا، یہ تو ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے بات کرنا پڑتی. تو اللہ نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ذرا سمندر کے اوپر اپنا عصا مارو. انہوں نے اپنا عصا سمندر پر مارا، سمندر پھٹ گیا. تو گہرائی میں دیکھا کہ ایک پتھر میں درار ہے، اس درار کے اندر ایک کیڑا نکلا اور اس کیڑے نے کائی چاٹنا شروع کی، چاروں طرف کائی تھی. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اس کیڑے کو اس کا رزق پہنچانے کی مجھے فکر ہے، تو تم اپنے بچے کے لیے کیوں فکر مند ہو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات جو انبیاء سے متصل کر کے بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی عالم انسانیت کے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، جلا بخشنے کے لیے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو رزق دینا میری ذمہ داری نہیں ہو. تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ بات کسی خاص زمانے کے لیے ہے؟ جب تک محتاج رزق پیدا ہوتے رہیں اللہ کی ذمہ داری باقی رہے گی یا نہیں؟ جب تک محتاج رزق پیدا ہوتے رہیں اللہ کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ رزق دیتا رہے. آج جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں، جو جاندار پیدا ہو رہے ہیں، ان کو اللہ رزق دے رہا ہے. جو پہلے پیدا ہو رہے تھے ان کو بھی دے رہا تھا، جو آئندہ پیدا ہوں گے ان کو بھی دے گا. تو اس سے ہم ایک نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، اس گفتگو سے ایک نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ رزق ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کو عملاً باقی رکھا. تو اسی طرح جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، تو جب تک دنیا میں جاہل انسان پیدا ہوتے رہیں اللہ کا کام تو ختم نہیں ہوگا نا، اللہ کی ذمہ داری تو ختم نہیں ہوگی. تو جب تک انسان پیدا کرتا رہے گا اس کی ذمہ داری بھی باقی رہے گی. یعنی جب تک انسان پیدا ہو رہا ہے، جب تک جاندار پیدا ہو رہے ہیں، رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، چل رہی ہے. اسی طرح جب تک بغیر علم کے انسان پیدا ہو رہے ہیں، پیدا تو علم لے کے تو نہیں پیدا ہوتا، تو ان کو ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری باقی رہے گی. تو جب اللہ کی ذمہ داری ہدایت ہے اور وہ اس کی عملی تطبیق نبوت ہے، تو اس کا مطلب جب تک انسان پیدا ہوتے رہیں فیض نبوت کو باقی رہنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب تک انسان پیدا ہوتے رہیں فیض نبوت باقی رہنا چاہیے، عملی تطبیق ہدایت الہیہ بشکل فیض نبوت باقی رہے. تو جب بشکل فیض نبوت ہدایت الہیہ کا سلسلہ باقی رہنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ کہ نبوت کے فیض کو جاری رکھنا اللہ پر واجب ہے، خواہ نبوت کو ختم ہی کیوں نہ کر دے. تو نبوت کو ختم اللہ کبھی نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی ایسا نبی نہ پیدا کر دے کہ جس کا فیض عالمین پر، جس کا فیض زمانوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے. تو ہم ختمی مرتبت اسی نبی کو کہہ سکتے ہیں جو ایسے فیض والا نبی ہو کہ اس کی نبوت کا فیض ختم نہ ہو. تو جب نبوت کا فیض ختم نہ ہونا حق ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ فیض نبوت ختم ہو گیا، آثار نبوت ختم ہو گئے، تو گویا وہ باطل ہے. اب ہم یہ چاہیں کہ ہم تو آثار نبوت کی بقا کے قائل ہیں، اس سے مفاہمت کریں جو آثار نبوت کو ختم سمجھتا ہو. یہ اختلاف رائے نہیں ہے، یہ حق و باطل کا فرق ہے. تو مفاہمت حق و باطل میں ہو ہی نہیں سکتی. اس اعتبار سے ہمیں یہ دیکھنا ہے ان کلاسوں میں کہ نبوت کے بارے میں حق کہاں ہے شروع سے آخر تک، اور باطل ظاہر ہے اس کے باہر ہوگا. تو اب اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ ان سے مفاہمت کرو کہ جو نبوت کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے قرآن دیکھتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان سے مفاہمت کریں. ان سے مصالحت کر سکتے ہیں، ان سے میل جول رکھ سکتے ہیں، ان سے محبت رکھ سکتے ہیں، ان سے ہمدردی رکھ سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو اپنی طرف سے فیض پہنچا سکتے ہیں. لیکن ان کے نظریے کی نشر و اشاعت کرنے لگے،
یا اپنے نظریے کو ان کے نظریے میں مدھم کرنے لگے، یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے. اب ہمیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ قرآن نے نبی کو کیسے پیش کیا، نبوت کو کس مقام پر رکھا، اور عوام الناس نے کس مقام پر رکھا. چلے آپ عالم اسلام کا لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ عالم اسلام میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو اس عمر میں نہیں آتے. تو آپ عوام الناس پر آئیں، لیکن عوام الناس سے مطلب مسلمان ہی لوگوں کا ہے. بہرحال اگر آپ عالم اسلام سے باہر بھی چلے جائیں، نبوت کا تصور تو اہل کتاب میں ہے. عیسائی نبی کو مانتے ہیں، یہودی نبی کو مانتے ہیں، ہندو نبی کو مانتے ہیں، بدھی نبی کو مانتے ہیں، سکھ نبوت کو مانتے ہیں. تو نبوت کا تصور تو ہے، لیکن جو تصور نبوت مسلمانوں میں عام طور پر، سب کی بات نہیں کر رہا، عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے، وہ کیا ہے کہ جو باقی قوموں میں بھی نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ کیا کبھی آپ نے کسی یہودی کو یہ کہتے سنا کہ موسیٰ ہمارے جیسے تھے؟ کبھی کسی عیسائی کو یہ کہتے سنا کہ عیسیٰ ہمارے جیسے تھے؟ کبھی ہندو کو یہ کہتے سنا کہ رام چندر ہمارے جیسے تھے؟ کبھی کسی بدھی کو یہ کہتے سنا کہ گوتم بدھ ہمارے جیسے تھے؟ سب یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہادی تھے، وہ ہمارے روحانی پیشوا تھے. اگر وہ ہمارے جیسے ہوتے تو ہم کس طریقے سے ہدایت پاتے؟ وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. اب ایک بد نصیب قوم ہے جو کہتی ہے ہمارا نبی ہمارا جیسا. وجہ کیا ہے؟ کیوں کہتی ہے؟ وہ ایسا کیوں کہتی ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. نبی کو اپنا جیسا کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن کچھ اور تصور دے رہا ہے، قرآن میں تحریف معنی کر کے کچھ اور تصور لیا جا رہا ہے. وہ کون سی آیت ہے جس کو پیش کر کے وہ لوگ کہ جو نبی کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں، سب لوگوں کی بات نہیں کر رہے، کون سی آیت ہے؟ ہاں، اس سے نبی اپنے جیسے کیسے ہو گئے؟ اقرب اس میں نبی اپنے جیسے تو نہیں ہوگا. دیکھیں وہ جو اقرا باسم ربک الذی خلق ہے، اس میں تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کہنے والا کون ہے؟ جبرائیل ہیں. جبرائیل خود اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کہہ رہا ہے؟ اقرا باسم ربک الذی خلق جب کہا جا رہا ہے کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم نہیں. دیکھیے ہاں نہیں، وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جب جبرائیل نے کہا کہ اقرا باسم ربک الذی، تو وہ پریشان ہو گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے، کہنے کہ مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کیسے پڑھوں. وہ یہ بات کہتے ہیں، یہ نہیں اس کلام سے نہیں ثابت کرتے کہ وہ ڈر گئے. یہ تو ان کی اپنی بات ہے نا، قرآن میں تھوڑی لکھا ہے کہ ڈر گئے. قرآن میں تھوڑی لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. یہ تو لوگوں نے اس میں اضافہ کیا ہے. ہاں ہاں نہیں، اس وجہ سے تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اس کے حساب سے کہتے. تو وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جبرائیل نے کہا کہ پڑھو تو وہ ڈر گئے، گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، میں کیسے پڑھوں. اس میں وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم استاد کے آگے نہیں بیٹھتے تو نہیں پڑھ پاتے، اس طرح نبی نے بیٹھے تو نہیں پڑھا. یہ تو ہے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے پڑھایا ہے نا.
قرآن میں ہی نہیں لکھا ہے کہ رسول ڈر گئے، قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ رسول نے کہا کیسے پڑھوں، قرآن میں نہیں ہے کہ رسول نے کہا کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. یہ تو اضافی ہے نا باتیں. اچھا اسی طریقے سے جیسے شرح صدر کے لیے کہتے ہیں کہ جب ہم نے تمہارے سینے کو کھول دیا، اب قرآن میں تو یہ لفظ نہیں ہے کہ سینے کو چھرے سے کاٹا اور اندر سے بغض و حسد کی پھٹکی نکالی، یہ تو بڑھایا ہے نا، الگ سے باہر سے ڈالا ہے. خود قرآن میں تو یہ بات نہیں ہے. لیکن انا بشر مثلکم تو قرآن میں ہے نا، لیکن وہ یہاں پر ختم نہیں ہوا ہے، اس کے آگے یوحا الیہ بھی ہے. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کریں، آج وہاں تک نہیں جائیں گے کیونکہ اب آپ کے پاس 15 ہی منٹ رہ گئے. تو ہمیں اس پر بات کریں گے کہ انا بشر مثلکم یوحا الیہ کا مطلب کیا ہے، اور مفسرین نے اس کی تفسیر کیا کی ہے. اب جن مفسرین نے تفسیر کی ہے وہ بہرحال ہندو، عیسائی، یہودی تو نہیں ہے نا، وہ تو مسلمان ہی ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ عالم اسلام یہ کہہ رہا ہے، عالم اسلام یہ کہہ رہا ہے. اب عالم اسلام میں سب تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد کہہ رہی ہے، اس لیے ہم عالم اسلام کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ کوئی بھی صحیح راہ پر نہیں ہے، کوئی بھی نبوت کو نہیں سمجھ رہا ہے. ہاں اکثریت نہیں سمجھ رہی ہے، اور جو سمجھ رہی ہے وہ بھی ویسی عارف نبوت نہیں ہے جیسا تشیع عارف نبوت ہے. یہ بھی اپنی جگہ ہے کہ جیسے نبوت کو تشیع نے سمجھا ہے ویسے کسی نے نہیں سمجھا. تو اب ہم اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں کہ یہ بات کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کسی قوم نے اپنے نبی کو اپنا جیسا نہیں کہا سوائے مسلمانوں کے. سب نے کہا، کچھ نے کہا، یہ بحث نہیں ہے. جنہوں نے کہا وہ مسلمان، جنہوں نے کہا کہ نبی ہمارے وہ مسلمان تھے، وہ غیر مسلم نہیں تھے. اچھا لیکن ابھی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ دیگر مذاہب، دیگر ادیان عالم اسلام سے باہر، وہ نبی کو اپنا جیسا تو نہیں کہتے، لیکن نبوت کے بارے میں جو ان کے ہاں تحریف شدہ کتابوں میں تصورات ہیں وہ بھی اس تصور سے کہ جو قرآن نے پیش کیا ہے مختلف ہیں. انبیاء کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں ہیں، بہت سی ایسی باتیں انبیاء سے منسوب کی جاتی ہیں جو انبیاء کے شایان شان نہیں ہیں. اور بدقسمتی سے عالم اسلام میں بھی انبیاء کے بارے میں اور خصوصاً پیغمبر اسلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں کہ جو دیگر قوموں سے بھی گئی گزری. کوئی بھی اسلام دشمن اگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتا ہے، تو وہ حوالہ مسلمانوں کی کتابوں سے ہی دیتا ہے. تو جب مسلمانوں کے پاس یہ جواز ہے اور مسلمانوں کے قلم سے لکھا ہوا ہے، جب تو موقع ملا نا. اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے قلم اور ان کے قلموں کا زور اس بات پر صرف کیوں ہوا کہ رسول کی شان گھٹائی جائے؟ مسلمانوں کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ رسول کی شان گھٹا کے کیا لے لیا؟ کچھ حاصل کیا ہوگا نا، کسی مقصد کے تحت کیا ہوگا نا. وہی آپ کو سمجھانا ہے انشاءاللہ ان کلاسوں میں. تو اب ایک بات ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی ہم نے ایک
مسئلہ اٹھایا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کو اپنا جیسا ثابت کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی. کامیاب کوشش ناکام کوشش اس سے بات ہمیں غرض نہیں. مسلمانوں کے بڑے بڑے مفسرین نے, بڑے بڑے نامی گرامی علماء نے پورا زور قلم اس بات کے اوپر صرف کیا کہ نبی اپنی عام زندگی میں بالکل ہمارے جیسے تھے. سارے نقائص جو ہمارے اندر ہیں وہ ان کے اندر بھی معاذ اللہ انہوں نے تجویز کیے, اور یہ کہا کہ اگر رسول کو ہم معصوم مان بھی لیں تو وہ صرف دین کو پہنچانے کی حد تک, اس کے بعد جہاں سے نجی زندگی شروع ہوتی ہے وہاں پر عصمت ختم ہو گئی. وہاں ان سے غلطیوں کا امکان اور دیگر چیزیں اور تعصبیت اور باقی جو انسانی کمزوریاں ہیں, ہم تو اپنے منہ سے پیغمبر اسلام کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال بھی نہیں کر سکتے, وہ سب انہوں نے تجویز کر لیا. جبکہ دیگر مکاتب دیگر ادیان میں نہیں ہوا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی وجہ ہے آپ کے ذہن میں کہ عیسائی نہیں کہتا کہ عیسیٰ ہمارے جیسے, اور مسلمان کا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہاں, شان کم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے اس کو؟ عیسائی تو اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. کس کو غلط ثابت کر؟ تو مسلمان تو اللہ کو ایک مان رہا ہے نا. مولا علی کی شان گھٹانے کے لیے کہتے, مان لیا مولا علی کی شان گھٹانے, مولا علی کی شان گھٹا کے کسی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ذاتی فائدہ کیا حاصل کر رہے ہیں لوگ؟ بھائی خلفائے راشدین ہوں یا کوئی بھی ہو, اگر وہ نبی کی شان گھٹا رہا ہے تو اس کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ ہاں, ارے وہ سب تو واقعات ہیں نا. مقصد یہ کہ نبی کو ان کے مرتبے سے گرانے والوں کو کیا مل گیا؟ کیوں گرا رہے تھے؟ ہاں جی, صحیح. اگر آپ اسے ایک نارمل نانا کا رویہ مان لیں گے تو دین تو اس سے کنیکٹ ہی نہیں ہوگا, تو اس وجہ سے یہ فائدہ حاصل ہوگا آگے جا کے اس ساری چیزوں کو یوز کرنے سے. کافی حد تک آپ پہنچ گئی ماشاءاللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو اپنے نبی سے اقتدار نہیں لینا تھا. اپنے نبی کے اقتدار کے اوپر کسی کی نظر نہیں تھی, نہ کسی کا نبی صاحب اقتدار تھا. مسلمانوں کی نظر نبی کے اقتدار پر تھی, اور بعد رسول وہ اقتدار انہیں چاہیے تھا. نبوت سے جو چیز ان کو سب سے زیادہ فائدہ مند, سب سے زیادہ قبول کرنے کے قابل نظر آ رہی تھی, وہ اقتدار تھا. اور اقتدار نبی کا اسی صورت میں مل سکتا تھا جب نبی کو اپنا جیسا بنا لو. اگر نبی کو اپنا جیسا بناؤ گے تب تو نبی کے اقتدار پر قابض ہوگے. نبی کو
ایک ایسی چیز سمجھو کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے زمین پر اللہ کی حجت ہے، تو پھر نبی کے اقتدار پر تمہارا حق کیسے ثابت ہوگا؟ تو یہ جملہ جو ابھی ہم نے کہا یہ بہت سخت ہے، یہ مسلمانوں کو یقیناً ناگوار گزرنے والا جملہ ہے، لیکن ہمارا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، ہمیں تجزیہ کرنا ہے۔ تجزیہ، کوئی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نبی ہمارے جیسے نہیں تھے، تو پھر ان کو بھی تو سمجھنا چاہیے کہ جو اپنے جیسا کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں، انہیں فائدہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کو جب تک آپ گہرائی میں جا کے نہیں دیکھیں گے، گہرائی میں جا کے نہیں سمجھیں گے، جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہر قوم اپنی بلندی، اپنا افتخار، اپنی عظمت اس بات میں سمجھتی ہے کہ وہ جس کی پیرو ہے، جس کی امت ہے، جس کو اپنا رہبر و رہنما سمجھتی ہے، اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرو کہ بھئی ہمارا رہبر و رہنما اتنا بڑا ہے تو ہم کیا ہوں گے۔ یہ قوم کہتی کہ نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہماری جیسا ہے۔ تو اس میں کیا راز ہے آخر؟ کیونکہ اس کے لیے دلیلیں پیش نہیں کر سکتے کہ اگر آپ میں اتنی واقعی وہ ہوتی تو آپ پر بھی قرآن نازل کیا جاتا۔ وہ نبی تھے بہرحال، ان کا قرآن نازل ہوا، آپ پر نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے اللہ کی جانب سے وہ نبی تھا، آپ نبی کے جیسے کیسے ہوئے؟ پہلی دلیل ہی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے تو قائم کر دی، لیکن عالم اسلام سے یہ نظریہ نکلا نہیں ابھی بھی، پھر بھی موجود ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو دلیل قائم کر دیں گی، لیکن جس کو نہیں ماننا ہے وہ کیوں نہیں مانتا؟ نہیں مان رہے وہی والی بات ان کے آگے۔ ہاں تو بھئی ایسے نہیں ہے، ان کو فائدہ ہے جب نہیں مان رہے ہیں۔ اگر فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا تو نبی کتنا ہی عظیم ہو اور ان کو اس کے نبی کی عظمت سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہو تو مان لیں گے، کیا پرسل ہے بھئی، ان کا بھی تو رسول ہے، اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ۔ اب اگر وہ یہ مان لیں کہ نبی صاحب معراج ہے اور وہ جسمانی طور پر معراج پر جا سکتا ہے، تو ان کا کیا نقصان ہے؟ جو وہ کہہ نہیں صاحب وہ سوتے میں خواب دیکھ دیا تھا، وہ جا تو سکتے ہی نہیں تھے، تو اس کی کیا ضرورت پیش ہے؟ ہاں تو یہی مطلب ہے کہ نبی کی شان گھٹا کے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو گھٹا رہے ہیں نا، ورنہ تو بڑھانا چاہیے تھی۔ نبی کی شان گھٹا کے اگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو کیوں گھٹاتے؟ تو اب ہمیں ان دروس میں دیکھنا یہی ہے کہ کس کو فائدہ تھا۔ تو جس کو فائدہ ہے اور جو آج فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ ہمیشہ گھٹاتا رہے گا، وہ کبھی بھی نبی کو اس کے مقام و مرتبے پر نہیں پہنچنے دے گا۔ تو یہ ایک دعوت فکر ہے، اور یہاں تک ہم آپ کو لے آئے ہیں۔ اب اسے مزید آگے بڑھانے کا وقت نہیں رہا ہے کیونکہ 5 منٹ ہی رہ گئے ہیں ہماری گفتگو کے ختم ہونے میں۔ تو اب تک کی گفتگو میں کوئی ایسا سوال اگر آپ کو کرنا ہے کہ جو آپ کے ذہن میں کھٹک رہا ہو تو کر لیں، اور ورنہ پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کریں گے۔ اچھا سر، پہلے یہ مجھے نا ایک تھوڑا مس بھی ہو گیا ہے، آپ کے سارے لیکچر کا جو مورل ہے، کہ آپ چند جملوں میں دوبارہ سے کہ آپ نے حق اور باتیں پھر قرآن سے نبوت کا جو ہے آپ نے اس طرح کنیکٹ کر کے ہمیں بتایا، یہ ان تمام کا مورل کیا ہے؟ یہ تو جب آپ سب سنیں گے تو پتہ چلے گا۔ اسٹارٹنگ میں تو چلو دیکھ لیا کہ بھائی، کیونکہ یہ تو ایک مثال کے طور پہ کہ ہمیں جو ذاکری کورس کر رہی ہیں ہماری طرح، یا جو ذکر کرتی ہیں اہل ممبر جو ہیں، تو وہ ایک اگر پیغام پہنچانا چاہیں تو وہ ان کا پیغام کا کیا معیار ہونا چاہیے اس لیکچر کے؟ یہی تو آپ کو بتانا ہے ہمیں۔ تو سر آپ کیا ماڈل بتا سکتے ہیں؟ جیسے ہمیں یہی تو بتا رہے ہیں ہم آپ کو کہ آج مکتب تشیع کو کس زاویے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے
کہ دوسرے بھی صحیح ہیں، وہ بھی ایسے برے نہیں ہیں، ہم بھی ان کو مان سکتے ہیں. آپ کو اس تصور کی نفی کرنا ہے ذاکری کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، اور اس کی نفی آپ کرنے کے لیے خالی لفاظی سے کام نہیں لے سکتے ہیں. آپ کو پوری گہرائی میں جانا پڑے گا، اور اس گہرائی میں جانے کی تربیت دے رہے ہیں ہم آپ کو. اب سمجھ میں آئی نا بات آپ کی؟ جی نبی نے کبھی قلم اٹھایا زندگی میں؟ ہاں، نبی نے کبھی قلم اٹھایا ہے زندگی میں؟ کالم؟ ہاں، ارے یار تم لوگ بھی تو مسئلہ یہ ہے نا کہ الفاظ غلط بولتے ہو. تم نے صلح حدیبیہ پڑھی ہے؟ پڑھی ہے صلح حدیبیہ؟ عربی میں پڑھی ہے. عربی میں صحیح تھا، انگریزی میں پڑھو اردو میں عربی میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صلح حدیبیہ پڑھی ہے. صلح حدیبیہ میں معاہدہ کس نے لکھا تھا؟ کس نے لکھا تھا معاہدہ؟ تو کیا پڑھی تم نے؟ صلح حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے لکھا، اور اس میں لکھا محمد رسول اللہ. تو جب مخالفین نے یہ کہا کہ اگر ہم محمد کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو جنگ کیوں کرتے، تو ان کا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا محمد ابن عبداللہ لکھ دیں. حضرت علی نے کہا کہ میں کیوں لکھ دوں محمد ابن عبداللہ، تو اللہ کے رسول ہیں. رسول اللہ نے کہا کہ لا معاہدہ مجھے دو، قلم دو. جہاں محمد رسول اللہ لکھا تھا اس کو کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھ دیا. یہ صلح حدیبیہ کے واقعے میں لکھا ہوا ہے. دیکھو تم لوگ ماشاءاللہ سے عام لوگوں میں شمار نہیں ہے تمہارا. تم ذاکری سیکھ رہی ہو. ذاکری سیکھنے والا اگر اس معیار پر پہنچ جائے کہ نماز غلط پڑھے تو یہ قابل قبول ہوگا؟ لوگ قاف کو کاف بولیں، غین کو گاف بولیں، مرغی کو مرغی کہیں، کہنے دو، سب کی زبان تو نہیں پکڑ سکتی. لیکن ذاکرہ ہو کہ تم قاف کو کاف کہو گی، قرآن کو قرآن کہو گی، قل ہو اللہ احد کو قل ہو اللہ احد کہو گی، تو کہاں کی ذاکری رہ جائے گی بھائی؟ آپ نے یہاں پر وجہ بتائیے، اقتدار بتائیے، اقتدار کی وجہ سے قوتوں بتایا جاتا ہے. اقتدار تو دوسرے انبیاء کے پاس بھی رہا ہے، قوتیں رہی ہیں، تن و تاج رہے. کس کے پاس رہی ہیں؟ حضرت سلیمان، حضرت داؤد کے پاس. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد، پہلی چیز تو یہ کہ صاحبان شریعت نبی نہیں تھے. حضرت سلیمان، حضرت داؤد صاحبان شریعت نبی نہیں تھے. سمجھ رہی ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی امت نے ان کے اقتدار پر نظر نہیں رکھی. ان کے بعد امت کے لوگ ان کے خلیفہ نہیں بنے، بلکہ جس کو اللہ کے حکم سے انہوں نے بنایا وہی بنے. لہذا وہاں یہ مسئلہ نہیں آیا. جو لوگ جب تھے انہوں نے رسول کو اپنے جیسا کہا کیونکہ ان کو اقتدار کی لالچ. جو آج کے لوگ ہیں، جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جن کو مانتے ہیں بھائی، وہ جن کو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں ان کو انہی کو ماننا چاہتے ہیں. ان کے علاوہ تو کسی کو نہیں مانیں گے وہ. لیکن دین میں انحراف کرنا مقصد تو نہیں تھا یا کیا؟ اپنی پسند. دیکھیں بات یہ ہے کہ مقصد جو ہوتا ہے نا وہ ابتدا میں کچھ لوگوں کا ہوتا ہے، باقی لوگ ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں. اب ہم انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں اس سلسلے میں قرآن کی آیتیں پیش کریں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا.